ایک خارجی کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مد و ستائش کی تو فرمایا، اے اللہ، تو مجھے مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے خدا، جو ان لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے اور ان لغزشوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا اور یا اس سے بہت پیچھے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ زمانہ جسموں کو کینا و بوسیدہ و آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے اسے دوسروں کی تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے، اور زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے، اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کر لے وہ دوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لے جا رہا ہے۔ جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دے کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ اے دنیا دور ہو مجھ سے، اگر میرے سامنے اپنی کو لاتی ہے یا میری دل دادا و فریفتہ بن کر آئی ہے، تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جا کسی اور کو جھل، مجھے تیری خواہش نہیں ہے۔ میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی توڑی، تیری ہمت بہت ہی کم، اور تیری آرزو ذلیل و پست ہے۔ افسوس زیادہ راہ توڑا، راستہ طویل، سفر دور دراز، اور منزل سخت ہے۔ جو عمل تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے وہ توڑا نہیں سمجھا جاتا، اور مقبول ہونے والا عمل توڑا کیوں کر ہو سکتا ہے؟